السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 29 یعنی 29 سستی اور چالاکی بہت ہی اہم سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دو متضاد رویوں کو ایک ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، جیسے سستی یعنی کاہلی اور چالاکی یعنی چستی، ان دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان متضاد رویوں کا موازنہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص وقت پر کام نہیں کرتا وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، جبکہ چست آدمی عزت پاتا ہے۔ ایک دلچسپ حکایت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ سست آدمی اپنے وہم اور سوچوں میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے، تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر آخر میں الفاظ کے معنی کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سبق نمبر 29 سستی اور چالاکی۔ جو آدمی وقت پر کام نہیں کرتا وہ سست یا کاہل کہلاتا ہے۔ ایسا آدمی عزت یا نیک نامی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خراب عادت اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتی ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 2، سست آدمی اکثر خیال کرتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ذرا ٹھہر کر کام شروع کریں گے۔ اسی سوچ بچار میں کام کا وقت نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، چالاک آدمی وقت کو نہیں ٹالتا، وہ فوراً اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب تک کام کو پورا نہیں کر لیتا اس کے دل کو چین نہیں آتا۔ ایسا آدمی ہمیشہ عزت پاتا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 4، جو لڑکے سستی اور کاہلی میں اپنا وقت کھو دیتے ہیں وہ روز کا سبق روز یاد کر کے نہیں لاتے، استاذ کو اچھی طرح آموختہ نہیں سناتے، اسی واسطے سزا پاتے ہیں۔ یعنی جو لڑکے سست ہوتے ہیں وہ اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر روز کا کام روز نہیں کرتا، روز سبق یاد نہیں کرتا، اور پھر آموختہ نہیں سنانے کی وجہ سے یا سبق نہیں سنانے کی وجہ سے وہ بعد میں کیا سزا پاتے ہیں۔ نمبر 5 دیکھیں، اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کاہلی کہتے ہیں سستی کو، کاہلی کی خراب عادت سے بچاؤ۔ صبح سویرے آنکھ کھل جائے تو پڑے پڑے کروٹیں نہ بدلا کرو، فوراً بستر سے الگ ہو جاؤ اور اپنے کام میں جی لگاؤ۔ وقت اتنا تنگ نہیں ہے جتنا کہ تم کاہلی سے اس کو تنگ بنا دیتے ہو۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بہرحال وقت کی قدر کرنا چاہیے، اور وقت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس وقت کا ہے اس کو اسی وقت میں اور پرفیکٹ طریقے سے کرے، انشاءاللہ پھر اس وقت میں آپ برکت دیکھیں گے۔ اسی کا مطلب یہاں دیکھیں شعر کے اندر سمجھایا گیا ہے کہ وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے بڑھتی ہے چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ یعنی وقت ایک ایسے رسی کے مانند ہے کہ جس رسی کو جتنا کھینچے اتنا ہی وہ رسی بڑی ہوتی ہے، اور جتنا چھوڑیں گے وہ رسی اتنا ہی سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے ربڑ کھینچنے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح چھوڑ دینے سے ربڑ اپنی جگہ سکڑ کر چھوٹے سے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح وقت ہے۔ اگر انسان وقت میں محنت کرتا ہے، وقت پہ ہی ہر کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان وقتوں کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ آگے یہ الفاظ ہے، مشغول یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے مصروف، بزی ہونا۔ آموختہ آگے لفظ ہے، اس کا معنی ہے پڑھا ہوا سبق، دہرائی، سنایا ہوا سبق۔ فراخی اس کا معنی ہے وسعت، گنجائش، اس لیے کہتے ہیں نا فراخ دلی سے کام لینا، یعنی دل میں وسعت رکھنا، گنجائش رکھنی چاہیے۔ اتنا تنگ دل، چھوٹا دل نہیں رکھنا چاہیے انسان کو، فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی تعبیر اردو میں استعمال کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں مقدمہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے عدالت کا کیس۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے لفظ ہے ناشتہ، کا معنی ہے صبح کا کھانا، جو صبح سویرے بریک فاسٹ جس کو کہتے ہیں آپ۔ نمبر 5 آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ اگر تم ایک لائق طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ آگے نمبر 6 سے نقل شروع ہے، یہ دیکھیں نقل۔ نمبر 6، ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا کہ کیوں صاحب اتنے دن چڑھتے تک آپ بستر پر پڑے پڑے کیا کیا کرتے ہیں؟ نمبر 7، کاہل نے جواب دیا کہ میں ایک بڑے بھاری مقدمہ کے فیصلے میں مصروف رہتا ہوں۔ کاہلی کہتی ہے کہ ابھی اٹھنا بے فائدہ ہے، ذرا آرام کرو۔ چالاکی کہتی ہے کہ فوراً اٹھو نہیں تو وقت چلا
پھر دونوں اپنے اپنے قول کی دلیلیں پیش کرتی ہے. میں دونوں کا بیان بہت غور سے سنتا رہتا ہوں اور ابھی کچھ فیصلہ نہیں کرنے پاتا کہ ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے. سنا نا آپ نے؟ تو یہ ہوتی ہے سست آدمی کی پہچان. وہ اپنے وہم کے اندر ہی الجھ جاتا ہے اور اس طرح ان کا پورا وقت ضائع ہو جاتا ہے. وقت تیزی کے ساتھ اپنی منزل طے کرتا ہے، لیکن یہ انسان جو سست ہے یہ اپنا فیصلہ نہیں کر پاتا اور ان کا وقت صبح سے شام اور شام سے صبح ہوتی چلی جاتی ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی. میرے بھائیوں، وقت کی قدر کریں. آگے کیا دیکھیے، اس آدمی نے کہا حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے. اسی کو شعر کے اندر دیکھیے کیسے سمجھایا گیا ہے. گھڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، گھڑ دوڑ میں، اس کو گھڑ پڑھیں گے، گھوڑ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. گھڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا. تازی اور ترکی گھوڑے کی ایک نسل ہے، اسی طرف اشارہ ہے. لیکن اس نسل کے ہونے کے باوجود بھی کہ دیکھو عربی نسل، تازی مطلب عربی نسل گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، ترکی مطلب ترکستان، تو ترکی نسل گھوڑا ہے اور عربی نسل گھوڑا ہے. ان تمام کے باوجود چونکہ وہ وقت کی قدر نہیں کیا، محنت نہیں کیا، اس کی بنیاد پر وہ پیچھے رہ گیا اور جنہوں نے وقت کی قدر کی کامیاب ہو گیا. گھوڑے کے چھلانگ لگانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کدائی، ٹھیک ہے جی. گھڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. چند الفاظ ہے. قول یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے بات، کلام یا وعدہ، کسی کا کہا ہوا جملہ. اسی طرح آگے یہ لفظ ہے تازی، جیسے میں نے کہا تھا یہ عربی نسل کا گھوڑا ہے جو اپنی تیزی اور اصالت کے لیے مشہور ہوتا ہے. اصالت لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر اچھی نسل کی طرف، جو ہر اعتبار سے بہتر ہو، صحت کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اس کے لیے اردو کے اندر یہ اصالت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور عربی النسل گھوڑے کو تازی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لفظ ہے فیصلہ، اس کا معنی ہے کسی معاملے کا تصفیہ کرنا، نتیجہ نکالنا یا حکم سنانا. اسی طرح آگے کیا لفظ ہے یہ آخری، ترکی، یہ ترکستان یا ترکی ملک کا گھوڑا، یہ گھوڑے کی ایک خاص نسل کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا سبق تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم